بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ. اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو ایمان اور امن کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ اللہ کے حکم سے ہم جو ہے وہ سورہ آل عمران کا آغاز کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. وہی ترتیب ہوگی اس کی. کچھ آیتیں ڈیلی آپ کو بھیجی جائیں گی اور آپ کوشش کریے اس کو کہ ڈیلی جو آیتیں آپ کو جو ہے یوٹیوب سے پوسٹ کی جائیں گی تو آپ اس کو ڈیلی سن لیں انشاءاللہ. الحمدللہ سورۃ البقرہ میں بھی ہمیں کافی کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے سکھایا. اسی طریقے سے ہر صورت پر آپ کو جو ہے وہ بہت دھیان دینا ہے، بہت توجہ سے ہر آیت کو جو سننا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے کہ ہدایت کا تعلق سننے سے بہت زیادہ ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بتائیے ایک بات، کیا جو لوگ سننا نہیں چاہتے آپ انہیں سنا سکتے ہیں کیا؟ تو دیکھیے، آپ چاہتے ہیں اگر اللہ کے کلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا تو وہ آپ کو ہر آیت جو ہے بہت توجہ سے سننی پڑے گی انشاءاللہ. نیت کریے، اللہ تعالیٰ آسانی کرنے والا ہے بے شک انشاءاللہ. آج ہم سورہ آل عمران کی جو ہے آیت نمبر 1 to 5 لیں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران. لفظی ترجمہ آیت نمبر 1 سے 5. اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے. الف لام میم حروف مقطعات. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ نہیں ہے کوئی حقیقی معبود صرف اس کے، ہمیشہ زندہ، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، کائنات کو سنبھالنے والا ہے. نزل علیک الکتاب، اس نے نازل کی آپ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب، بالحق، حق
سے بھرپور ہے یہ کتاب، اور یہ تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے سامنے ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اسی نے نازل کی تورات اور انجیل کو بھی، من قبل، اس سے پہلے یعنی اس قرآن سے پہلے تورات اور انجیل بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی نازل کی تھی۔ اچھا، اس سے پہلے اس کتاب میں بھی کیا تھا؟ ہدی للناس وانزل الفرقان، ہدایت انسانیت کے لیے، اس میں ہدایت تھی، انسانوں کے لیے ہدایت تھی، اور اسی نے نازل کیا الفرقان یعنی کہ کسوٹی، الفرقان یعنی حق اور باطل کو جو ہے وہ فرق کرنے والی۔ مگر ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک جن لوگوں نے انکار کیا اللہ کی آیتوں کا، ان کے لیے عذاب شدید ہے، سخت عذاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے؟ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ زبردست انتقام لینے والا ہے۔ آیت نمبر 5، ان اللہ لا یخفی، بے شک اللہ کی وہ ذات ایسی ہے، لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ نہیں چھپ سکتی ہے، نہیں پوشیدہ ہے اس سے یعنی اللہ سے کوئی بھی شے، کوئی بھی چیز، چاہے وہ زمین میں ہو اور نہ ہی آسمان کی کوئی چیز جو ہے وہ اللہ سے چھپ سکتی ہے۔ الحمدللہ۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ سورۃ آل عمران شروع کرتے ہیں۔ آل عمران سورہ کا نام کیا ہے؟ سورہ آل عمران۔ آل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فیملی، عمران کی فیملی، ٹھیک ہے، اس کا نام کیا ہے کہ عمران کی فیملی۔ اب یہاں پہ کیوں ایسا دیا گیا ہے کہ عمران کی فیملی؟ جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہم لوگوں نے جو دیکھے نا، تو پورا ٹوٹلی پاسٹ کے مسلمان، پورا یہودیوں کا ذکر، پورے سورہ بقرہ میں یہودی مطلب موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان کا بنی اسرائیل، ان کا پورا ذکر تھا۔ اور اس کا ٹوٹل اپوزٹ ہم آل عمران میں دیکھیں گے کہ اس میں بہت زیادہ یہودیوں کا اور بنی اسرائیل کا ان کا تو ذکر نہیں ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہم کو بہت ملے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ٹوٹلی انداز بھی الگ، جیسے کہ سورہ بقرہ کا انداز بہت زبردست تھا، اتنے ڈو اینڈ ڈونٹس تھے، اتنے سب یہ سب تھے، لیکن اس کے اندر یہ مجاز انشاءاللہ ہم کو نہیں ملے گا۔ تو عمران کی فیملی، عمران نام تھا حضرت مریم کا، اور حضرت مریم جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی امی، تو عمران کون ہو گئے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے نانا۔ تو ان کی فیملی کا تھوڑا یہاں پہ تذکرہ کیا گیا ہے، تو اس لیے جو ہے اس کا نام جو ہے سورہ آل عمران رکھا گیا ہے۔ سیکنڈ تھنگ اس کی شروعات ہی دیکھیے اتنی زبردست ہے اس سورت کی۔ تو شروعات اس لیے ایسی کی گئی ہے کہ چونکہ بنی اسرائیل میں سے یہ نصرانی جو تھے، بنی اسرائیل دو قوم میں بٹ گئی تھی، ایک یہودی ایک نصارہ۔ تو یہودی جو تھے وہ تو ٹوٹلی بالکل اپوزٹ، ایک دم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کام کرنا، ان کو نہیں ماننا، ان سے بہت زیادہ بغض رکھنا، چڑ رکھنا، جلن حسد رکھنا۔ اور نصرانیوں کا کیا تھا پتہ ہے کہ وہ ان لوگوں نے جو بالکل یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا اور اپنا خدا بنا بیٹھے ہوں لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بالکل شروعات میں کچھ ایسی کوالٹیز، اپنی کوالٹیز اللہ تعالیٰ ایسی بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھو تم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہو، تو ان کے اندر یہ باتیں ہیں کیا جو میں کرتا ہوں۔ تو بہت خوبصورت انداز میں اللہ نے یہاں پہ فرمایا، دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ الف لام میم، یہ جو ہے انڈیویجول پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔
وہ حرف، وہ لیٹرز جس کو انڈیویجول پڑھا جائے. حروف مینس لیٹر، اور مقطعات یعنی قطع کیا ہوا، کاٹ کاٹ کے اس کو توڑ توڑ کے پڑھنا. پہلی آیت یہ. اوکے. پھر اس کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اللہ نہیں ہے معبود سوائے اس کے، اور وہ کیسا ہے؟ زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، تھامنے والا ہے، قائم رہنے والا ہے، تھامنے والا ہے. تو اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو نفی کر دیے، اس چیز کو غلط بتا دیے کہ اللہ کی جو ذات ہے، اللہ کی یہ کوالٹی ہے کہ وہ کبھی بھی مرے گا نہیں، اور کبھی بھی جو ہے وہ ہمیشہ وہ قائم رہے گا. اللہ کی ذات ایسی ہے. تو تم یہ بتاؤ کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو معبود کہتے ہو یا ان کو خدا کہتے ہو، تو اگر وہ خدا ہوتے تو ان کو موت کیوں آتی؟ پھر موت کیوں آتی؟ اور کیا انہوں نے سارے جہان کو تھام کے رکھا ہے کیا؟ یہ تھوڑا ہے، اس بات کی نفی کی جا رہی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی اس آیت کے بارے میں کہ قرآن میں ایک آیت 3 مقام پر آئی ہے کہ اگر اس کو ہم پڑھ کے اللہ سے کوئی دعا مانگے تو دیر از ویری پاسبلٹی کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرے. اور یہ وہ کلمہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. پہلی دفعہ ہم نے جو ہے 3 سپارے کے شروع میں پڑھے تھے، جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، اس میں آیا تھا. سیکنڈ یہاں پر آیا ہے، اور تھرڈ ٹائم انشاءاللہ سورہ طٰہٰ میں ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ، وہاں پر دیکھیں گے. تو یہ وہ آیت ہے کہ جس کے حوالے سے، جس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں تو بہت پاسبلٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرے. واللہ عالم. اوکے. تو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ بتاؤ کیا عیسیٰ علیہ السلام میں کوالٹی ہے کیا؟ اور دوسری چیز یہ کہ نزلہ، اس نے نازل کیا. اس نے کس نے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ پر. دیکھیے یہ جو کاف، اگر آپ دیکھیے اس کلاس میں آپ اسپیشلی یہ کریے کہ قرآن سامنے رکھ کر بیٹھیے تاکہ میں آپ کو کچھ بتاؤں تو آپ اس کو جو ہے نا نوٹ ڈاؤن کر سکیں. تو اس نے نازل کیا آپ پر، یہ کا جو دکھ رہا ہے کا علیہ کا، تو یہ اسپیشلی موسٹ آف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا. موسٹ آف ایک آدھی جگہ کہیں آیا ہے کسی اور کے لیے، نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اللہ نے نازل کیا آپ پر الکتاب، مینس یہ قرآن، الکتاب اسپیشل کتاب، الکتاب یہ کتاب یعنی قرآن مجید بالحق یعنی حق کے ساتھ. بی آیا نا، بی کو بہت، بی کا لٹریٹ میننگ تو ساتھ ہی ہوتا ہے، وتھ ہوتا ہے، لیکن کہیں کہیں یہ پریپوزیشن کر کے ہم کو ہر جگہ الگ الگ میننگ اس کا لینا پڑتا ہے. تو حق کے ساتھ اللہ نے نازل کیا. حق کے ساتھ ان دا سینس کہ کچھ مقصد کے لیے، اس کا کچھ پرپس ہے نازل کرنے کا. اچھا اسپیشلی کیوں نازل کیا؟ کہ وہ کیا کرتی ہے؟ مصدقا لما بینا، یہ سچ بتاتی ہے، یہ ویریفائی کرتی ہے. کس کو ویریفائی کر رہی ہے؟ اس کو ویریفائی کر رہی ہے جو تمہارے پاس ہے، جو اس کے پاس ہے. کس کے؟ یہ نصرانی کے پاس. عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی جو امت ہے، ان کی جو قوم ہے، ان کے پاس جو بک ہے نا اس کو ویریفائی کر رہی ہے. اچھا اللہ نے ہی اس قرآن کو اتارے ہیں اور اللہ ہی نے تورات اور انجیل کو بھی اتارے ہیں. تو یہ بتانے کے پیچھے مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تم تورات اور انجیل کو مانتے ہو کہ ہاں the book of the اللہ سبحانہ تعالیٰ، دین تم قرآن کو کیوں نہیں مانتے؟ مانو نا، قرآن بھی تو میں نے ہی نازل کیا نا، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں. اچھا من قبل یعنی اس سے پہلے، یعنی بیفور قرآن تورات اور انجیل میں بھی ہدی للناس ہی تھا. جب تک قرآن اللہ نے نازل نہیں کی تھی تو تمام انسانیت کے لیے اس کتاب میں بھی، تورات اور انجیل میں بھی ہدایت تھی تمام انسانیت کے لیے. اور کیا تھا؟ وَأَنزَلَ، اور اس نے ہی نازل کیا فرقان. اب تو آپ اسے یہ الفرقان، اللہ تعالیٰ اشارہ کرے کس کی طرف؟ قرآن کی طرف. کیوں؟ کیونکہ قرآن کے بہت سارے نام ہیں، اس میں سے ایک نام ہے الفرقان، یعنی صحیح اور غلط کو ویریفائی کرنے والی، ڈفرینشیشن کرنے والی. اوکے. اب دیکھو، اب یہ جو الفرقان آیا ہے، الفرقان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان الذین کفروا. اب یہ جو الفرقان ہے، یہ جو اللہ کی کتاب ہے قرآن، بے شک جو لوگ انکار کریں گے اللہ کی آیتوں کا،
اسپیشلی کس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ قرآن کی طرف، کہ قرآن کی آیتوں کو جو بھی کفر کرے گا، جو بھی انکار کرے گا، تو اس کے لیے بہت سخت عذاب ہے، بہت ہارڈ عذاب اللہ نے رکھا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تم اگر میری آیتوں کا انکار کرو گے تو ڈیفینیٹلی واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ بہت زبردست بدلہ لینے والا ہے، اور بدلہ لے کر رہے گا تم سے۔ اور یہ مت بھولو کہ ان اللہ لا یخفا، بے شک اللہ ایسی ذات ہے کہ اس سے کچھ بھی نہیں چھپتا ہے، نہیں چھپتی ہے اس سے کوئی بھی چیز، چاہے وہ زمین کی ہو چاہے آسمان کی ہو، کوئی بھی چیز اللہ سے چھپی بھی نہیں ہے کہ تم یہ سوچو کہ میں کچھ بھی کر لوں، اللہ کے قرآن کو مانوں نہیں مانوں، انکار کروں ایمان لاؤں تو اللہ کو نعوذ باللہ پتہ نہیں چلے گا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپتی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب چیز کو جانتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت دھیان دیا کرو، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، پھر تو وہ بھی جانتا ہے گا جو میرے تو یہ جو ہے ایسے اللہ کی یہ صفت کو نا اپنے اندر لانے کی کوشش کرو کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو آسمان اور زمین کا سب چھپا ہوا جانتی ہے۔ تو کیا عیسیٰ علیہ السلام کے اندر ہی کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تم خدا بولتے ہو تو ان کو جانتے ہو؟ تو یہ ان کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، ان کی طرف غور دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم جس کو خدا بول رہے ہو تو اس کے اندر ہی کوالٹیز ہے کیا، ذرا دھیان تو تم میری جگہ کس کو دے رہے ہو۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر، اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ آمین۔ اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما، اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا۔ اے اللہ میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا، اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے۔ آمین یا ربی۔ اے اللہ جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما، اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اے اللہ ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے انشاءاللہ۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔